اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے بآواز بلند۔ یہ پہلے سب جو جہاں بیٹھا ہے، جتنی اللہ نے آواز دی ہے، بلند آواز سے درود شریف پڑھیے اور اپنے مقدر مرشد کے قدموں میں بیٹھ کے مزید چمکائیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے پڑھے، جتنا لاکھوں کا اجتماع ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد زینت مجلس، امیر بزم محبت، نہایت ہی واجب التکریم، جگر گوشہ پاسبان غوثیت، زندہ پیر، روشن ضمیر، حضور قبلہ بادشاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور نورین زندہ پیر، محبوب زندہ پیر، میرے اور آپ کے دلوں کے طبیب قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، صاحبزادہ جنید انور شاہ صاحب، مقتدر و محتشم لائق تکریم سادات کرام، علماء ملت اسلامیہ، میرے مرشد کریم کے چمکتے ہوئے سٹیج پر جو تصویریں ہیں، خلفائے اعظام، ثناخانہ ذی وقار، معزز و محترم برادران شریعت و طریقت، معزز حاضرین اور ڈیجیٹل اور دیگر میڈیا پر دیکھنے والے ناظرین، جملہ اہل ایمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ جیتے جی یہ اللہ کے فضل سے ہی بن پڑتا ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اپنی کوشش سے ہزاروں یزید بنتے ہیں، حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے۔ بڑا لاکھوں کا اجتماع ہے، آخری نشست ہے، 20-25 منٹ میں نے گفتگو کرنی ہے۔ علماء کرام 3 دن سے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں۔ میں تو تمام علماء سادات کرام، ان خلفاء کا پاپوش بردار ہوں، آپ ہی میں سے نمائندہ ہوں، پر اتنا فخر ضرور ہے کہ اگر دنیا سے کوئی کام کی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اور اپنے مقدر پہ ناز ہے کہ در زندہ پیر کا میں اور آپ سب فقیر ہیں۔ بولے بولے کہیں سبحان اللہ۔ یہ بڑا زبردست اور بڑا بخشش کا وظیفہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہے زبان پہ ہلکے ہیں، تول میں بڑے بھاری ہیں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کا ذکر کریں آپ۔ کوئی نعت آئے، خطیب آئے، جب یہ ذکر کریں گے یہ بھی نامہ اعمال میں داخل ہوگا۔ 90 گناہ معاف ہوتے ہیں، 90 درجے بلند ہوتے ہیں، 90 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ ختم خواجگان اگر میں قبلہ حضور بادشاہ صاحب دعا کریں گے تو یہ ثواب بھی شامل ہوگا۔ ذرا پڑھے سبحان اللہ۔ اب بات سنیے، تقریر بلا تمہید شروع۔ جتنا یہ مجمع ہے، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، پریشان نہ ہونا، میرا جوش خطابت نہیں ہے، قبلہ شاہ صاحب آپ کی دعائیں لوں گا۔ جتنا یہ مجمع موجود ہے، اس سے دگنے اللہ کے فرشتے یہاں پر موجود ہیں۔ نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں، یہ جو جتنے بھی ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ شاہ جی میرا یہ جوش خطابت نہیں ہے، جتنا یہ مجمع موجود ہے اس سے دگنے اللہ کے فرشتے موجود ہیں، ہر ایک کے دائیں بائیں۔ یہ کرامن کاتبین یہ بھی ہے تو ایک غلام موجود ہے، ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، یہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ تو آج برائی نہیں لکھ رہا، آپ ذکر کر رہی ہیں، علماء موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں۔ اٹھاؤ صحیح حدیث کی کتاب سیاہ ستہ میں جو حلقۂ ذکر ہوتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے اس کو جنت کے باغوں میں سے باغ کہا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا ذکر کرو، یہاں سے لے کر وہاں تک کیا پورے خطہ گنگول کو زندہ پیر کی دل نواز
کوئی نعرے کا رواج ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ نعرہ لگائے اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ نبوت باد. کا سلسلہ اللہ نے خاتم الموصومین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ پر ختم کر دیا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے, قیامت تک قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے, اور قیامت تک امت محمدیہ کے علاوہ کوئی امت نہیں ہے. اور نبوت کا سلسلہ حضور پر بند ہو گیا, پر مدینے کا تاجدار کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے, لیکن ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا. اور ان بڑوں دروازوں میں سے ایک دروازہ حضور زندہ پیر روشن ضمیر کا موجود ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دربار عالیہ نقشبندیہ گنگول شریف, حضور کی ولایت شہنشاہ صفی زندہ پیر صاحب. ماہ ربیع النور کے آخری دن ہے شاہ صاحب, میں بتانا چاہتا ہوں زندہ پیر روشن ضمیر رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کر اولیاء اللہ پہ اعتراض کرنے والوں اعتراض نہ کرو, آؤ کر بیٹھو کہ ایک جملے سنو. ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کملی والا محبوب کبھی نماز کی صورت میں, کبھی اذانوں میں, کبھی نعتوں میں, کبھی نثر میں, کبھی نظر میں. کملی والا محبوب کبھی یاد بن کر شادی 400 ہوتا ہے, اور کبھی جلوہ بن کر روبرو ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. کبھی یاد بن کر 400 ہوتا ہے, اور کبھی جلوہ بن کر کیا ہوتا ہے, روبرو ہوتا ہے. کبھی جلوہ بن کر روبرو ہوتا ہے. 1952 میں میرے اور آپ کے مرشد کریم حضور زندہ پیر روشن ضمیر رحمت اللہ علیہ امام الذاکرین حج کی سعادت کے لیے گئے مکے میں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے. خدا نے بھی بلایا. جملے دے رہا ہوں, بڑے توجہ دل کے کانوں سے. میں پیر بھائیوں اپنے مقدروں پر ناز کرو کہ مجھے اور آپ کو جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہو یہ بھی معمولی جگہ نہیں ہے. یہ پہاڑ کوئی معمولی نہیں ہے. یہ میرا جوش خطابت نہیں ہے, آج یہ کر رہا ہوں, ذرا غور سے سنو. ایمان کی سلامتی کے ساتھ ایمان والوں, آج بڑے بڑے سوشل میڈیا پر اور ٹک ٹاک پر دنیا والے طرح طرح کی باتیں کر رہی ہیں. داڑھی دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا, امامہ دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا. ہاں ہاں ہم میاں حق ہیں, اللہ والے بھی ہم ہیں, رسول اللہ والے بھی ہم ہیں, کتاب اللہ والے بھی ہم ہیں. کتابیں بہت پڑھائی جاتی ہیں, کتاب اللہ کے درس لیے جاتے ہیں, پر ایک شریعت اور طریقت والے ہیں کہ کتاب اللہ بھی ہمارے پاس ہیں اور اولیاء اللہ بھی ہمارے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عاصم شریف میں آئی 1952 میں جناب جزاک اللہ. ذرا سنیے, آمین آمین. یہاں سے آواز آئے گی پھر نعرہ لگائے, توجہ کریں. 1952 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور زندہ پیر صاحب حج پہ گئے. اسٹیج پہ لوگ آتے رہیں گے, ادھر میری طرف توجہ کریں. محبت کی باتیں اور کامل باتیں ہیں. اب آپ تشریف رکھیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں 1952 میں حج پہ گئے حضور زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آج ہم کوئی مدینے چلا جائے پنڈی سے, کوئی مدینے چلا جائے لاہور سے, تو ہم یہ کہتے ہیں جسے چاہا در پہ بلا لیا. سبحان اللہ. کہتے ہیں یا نہیں کہتے, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا. یہ بڑے کرم ہے کہ فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. مقدر والے آ بھی رہے ہیں, جا بھی رہے ہیں, پر 1952 میں میرے اور آپ کے پیر کامل جب حج کے لیے گئے, ادائیگی حج کی, تو پھر مصطفیٰ کریم نے میرے اور آپ کے مرشد پاک کو بلایا نہیں ہے, مدینے بلایا بھی اور اپنا دیدار بھی کرایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلایا بھی, دیدار بھی کرایا. اور حضور زندہ پیر صاحب فرماتے تھے کہ نبی کریم نے اشارہ کیا, کہا جاؤ وہ گمگول کی وادی ہے, وہاں
پر بیٹھ جاؤ تو گنگول بھی انتخاب رسول، یہ جگہ بھی انتخاب رسول، یہ ذکر بھی انتخاب خدا اور خدا کا رسول کا انتخاب ہے۔ اب 1920-23 تک نہیں، اللہ کی عزت کی قسم قیامت تک یہ عرص ہوتا رہے گا، ہم ہوں نہ ہوں دنیا آتی رہے گی۔ آنے والوں مبارک ہو تمہیں، یہ جگہ بھی انتخاب رسول، زندہ پیر بھی انتخاب رسول، آستانہ بھی انتخاب رسول۔ قیامت تک جو آئے گا وہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، یا خدا کی رضا سے آتا ہے یا مصطفیٰ کی رضا سے آتا ہے۔ اور میرے پیر فرماتے تھے عام دنوں میں ظاہر خود آتا ہے، پر عرس پر میں زندہ پیر خود انہیں بلاتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور کی بلا عالم شہنشاہ صفی زندہ پیر صاحب۔ حضور زندہ پیر صاحب کیا فرماتے تھے کہ عرس پہ میں خود بلاتا ہوں، جنہوں نے سمجھ آ رہی ہے بولو سبحان اللہ، پیچھے تک ہاتھ ذرا بلند کر کے اللہ کی رضا کے لیے کہو سبحان اللہ۔ ابھی تو میں نے تم سے اللہ ہو کی ضرب لگوانی ہے، سنو اپنے مرشد کریم کی شان۔ ایمان والو، ہم نے اس پیر کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، کسی کے گھر 4 مہمان آ جائے پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج مظفر شاہ صاحب کو گاڑی میں یہ نظارے ہم دکھا رہے تھے تو آج بتانا چاہتا ہوں، شاہ جی بھی کہتے ہیں مدری صاحب بڑے بڑے مزارات دیکھے ہیں، یہ ماحول کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ماجرا یہ ہے نا کہ جس کو میں اور آپ بٹھائیں ہم اپنی حیثیت کے مطابق بٹھاتے ہیں، جن خدا نے بھیجا ہے اور جس مصطفیٰ نے بٹھایا ہے ان خزانوں میں کمی ہے۔ قیامت تک در مصطفیٰ بھی کھلا ہے اور در زندہ پیر باصفا بھی کھلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، ملتی رہے گی، خیرات بانٹتے رہیں گے اور دنیا آتی رہے گی۔ ساری زندگی زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وادی میں حضور کے حکم پر گزاری، کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں۔ اب اللہ سے پوچھو، قرآن علماء موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، بڑے بڑے سلاسل کے، مانکی شریف کے بڑے بڑے ہمارے بزرگ موجود ہیں، نام لوں کیا کہ چھان لگ جائے، میں ان سب کے در کی خاک۔ ذرا سنیے، آج کون سا بندہ ہے، بڑی بڑی دنیا چاہتی ہے میں محبوب بن جاؤں، کوئی پرائم منسٹر بن جائے تو بڑے بڑے لوگوں کو میں نے قطاروں میں دیکھا ہے، اور برطانیہ میں تو آئے روز میں یہ تماشے دیکھتا رہتا ہوں کہ وزیر سے ملنا ہے، کوئی سورس نکالی جائے میں ان کی نظر میں محبوب ہو جاؤں، مشیر سے ملنا ہے میں اس کی نظر میں محبوب ہو جاؤں، لیڈر سے ملنا ہے میں نے اس کی نظر میں محبوب ہو جاؤں۔ ایمان والو، محبوب دنیا داروں کی نظر میں۔ اب اللہ سے پوچھے، اللہ کا قرآن، اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب فرما دو جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم جو مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، کہہ دیجئے ان لوگوں سے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے سب ہم محبت کرنا چاہتے ہیں، کھڑے کرے آج، سب محبت کرنا چاہتے ہیں نا، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ فرماتا ہے فتبعونی، اللہ سے محبت ایک عام آدمی سے لے کر وقت کے حکمران تک، اور جس سیٹ پہ بیٹھا ہے، خواہ وہ سماجی ہے، خواہ وہ سیاسی ہے، خواہ وہ ریاستی ہے، درویشوں کا کام لڑانا نہیں، پتہ بتانا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو نا تو اس کی کنجی زمین پہ نہیں ملے گی، اس کی کنجی مدینے والے کی اتباع ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جو تیرا ہو جائے پھر اسے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، جو تیری اتباع کرے میں رب ہو کے اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سلامت رہو پروفیسر فیضی صاحب کو اللہ زندگی عطا فرمائے، وہ فرماتے تھے اور کئی علماء نے اپنی تقریروں میں بھی بیان کیا، میں تمہیں بتاتا ہوں، زندہ پیر صاحب ساری زندگی دو زانو بیٹھتے تھے، جبہ مبارک، اور آگے وہ کسی کو ہاتھ بہت کم قسمت والے تھے جن کو ہاتھ چومنے کی توفیق ہوتی تھی۔ میں بتانا چاہتا ہوں ساری زندگی، ایک فرماتے تھے پروفیسر صاحب کہ میں نے ایک دن کہا، پڑھے لکھے آدمی تھے، بڑا پیار کرتے تھے پیتا کہ حضرت کبھی ٹانگیں سیدھی بھی کر لیا کریں، شریعت کا ہی حکم ہے کہ نفس کا بھی کچھ حق ہوتا ہے۔ تو زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ حضور نے فرمایا تھا جاؤ گنگور شریف میں بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کہا تھا کہ ٹانگیں سیدھی کر لو،
جب اتباع کا یہ عالم ہو جائے نا تو پھر آسمانوں پہ زندہ پیر محبوب پہلے بنا. حدیث کا علماء نے بیان کی، بخاری مسلم میں موجود. اللہ جس کو اپنا محبوب بناتا ہے جبریل کو کہتا ہے تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر. جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے. فرشتوں کو کہتا ہے تم بھی میرے اس بندے سے محبت کرو، اور پھر بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. میں نے کہا تم سے دگنا اجتماع یہاں فرشتوں کا ہے. یہ جو فرشتے موجود ہیں یہ تو آج نیکیاں ہی لکھا ہے نا، جنت کے حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہو، اور کچھ رحمت کے فرشتے ہیں جو نازل ہوتے ہیں پاکوں کے ذکر کے وقت، اور کچھ ایسی مخلوقات یہاں پر صاحبان بصیرت کو نظر آ رہی ہے کہ فرشتے اور آپ تو ہیں ہی ہیں، ادھر دائیں بائیں جنات بھی آج شہنشاہ گنگول کے عرس میں آئے ہیں. مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب میرا کوئی معبود ٹھہر جائے، میرے معبود مصطفیٰ کا معبود ہو جائے، وہ خدا کا بھی معبود ہو جاتا ہے، خدا کی خدائی کا بھی معبود ہو جاتا ہے. خدا کی خدائی کا. اور سیدھی سیدھی باتیں ہیں. زندہ باد زندہ باد. آج بڑے بڑے غلط پاڑے پڑے جا رہے ہیں. بابے تو شے ہی کوئی نہیں. سمجھ آ گئی نا؟ دیکھنا ہے یا نہیں ہے؟ میری نہیں، اللہ فرماتا ہے جو میرا مقرب بن جائے. یار لوگ نوافل کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. یتقرب بالنوافل. قبلہ علامہ صاحب، اللہ فرماتا ہے میں نوافل کے ذریعے جب قرب ادا کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ میں پھر اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں. اب کہو سبحان اللہ. اللہ ولی میں نبی کی شان میں بیان کر رہا، نبی کے غلاموں اولیاء اللہ کی شان بیان کر رہا ہوں. میں اس یہود اللہ بن جاتا ہوں، میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یاد رکھو میں اشارہ دے رہا ہوں. قرآن میں ایک اللہ کے ولی کا ذکر ہے، آصف بن برخیہ کا، جس نے تختے بلقیس کو پلک جھپکنے میں حاضر کیا تھا. یا اللہ ماجرا، فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. اور دوری تیرے میرے لیے ہے، اللہ کے ہاتھ کے لیے کیا دوری ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں. یہ اسرائیل کے ولی کی شان ہے جو تخت بلقیس لائے. سلامت رہے. بڑا ایک لطیف نکتہ دے رہا ہوں. آپ کہتے ہو نا بڑا غلط پڑھ رہے ہو، آؤ تمہیں شہنشاہ گنگول کی درگاہ سے صحیح سبق ہم پڑھاتے ہیں. اللہ بابو جیسا اور آج شہنشاہ گنگول جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اور تم تو شے ہی کوئی نہیں، ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں. یاد رکھنا مظفر شاہ جی آئے تھے، شاہ جی کہتے ہیں من دون اللہ، وہ تم وہ جن سے ڈالر اور ریال مانگتے رہے ہو، کہتے ہو من دون اللہ، غیر اللہ. نقش بندی شہنشاہ گنگول کا غیر اللہ سے نہیں مانگتا، من دون اللہ سے نہیں مانگتا. ہم اگر مانگتے ہیں تو یا اللہ سے مانگتے ہیں، یا اس کی عطا سے رسول اللہ سے مانگتے ہیں، یا اولیاء اللہ سے مانگتے ہیں. اور تم بکتے رہے. آج درویش آج بھی کہتا ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے سب، کھڑکیاں کھائیں کہاں. نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف. بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے. اللہ جن کو اپنا ہاتھ کہے، آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کیا. ایک وقت کے لیے تھا. یہ بنی اسرائیل کے ولی کی شان ہے. ذرا اپنے مرشد کی شان دیکھو. یہ دل جس کو حدیث میں کہا قلب المؤمن عرش اللہ، جو زنگالود تھا، زندہ پیر کے ایک نظر نے کئی میلے کچیلے دلوں کو صاف کیا. انہوں نے تخت لایا تھا نا، زندہ پیر نے یہاں پر اللہ کا جلوہ مریدوں کے سینوں میں بٹھایا ہے اور جلوہ محمدی دکھایا ہے.
ختم خواجگان کی صورت میں یہ جو سچے مرید ہیں، یہ دیکھیں سارے مرید جلوہ فرمائیں، خلفاء موجود ہے، ڈاکٹر شفا نقشبندی صاحب، یہ میرے بزرگ پیر قبلہ بادشاہ صاحب 1000 مرتبہ روز درود کا وظیفے میں شامل ہیں۔ جو علماء نے لکھا جو 1000 مرتبہ درود پڑھے یہ میرے اور تمہارے پیر و مرشد زندہ پیر صاحب کے ختم خواجگان میں شامل ہے، اور جو 1000 مرتبہ درود روز پڑھے مرنے سے پہلے پہلے اس شاہ اولیاء اور محدثین نے لکھا کہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور یاد رکھو گمگولویو، مقدر پہ ناز کرو، جو 1000 مرتبہ درود پڑھے یہ مرشد کی عطا ہے نا کہ گمگول سے مدینے والے ملا دیتے ہیں، مدینے والا یہاں ملا دیتا ہے، یہاں والے وہاں اور وہاں والے وہاں۔ تم پہ خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے، مرشد باصفا بھی راضی ہے۔ جن آنکھوں کو جلوہ رسول نصیب ہو جائے اس پر اللہ جہنم کی آگ آرام کر دے۔ تم کیا جانتے؟ سنیے سنیے ایمان کی سلامتی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ رب کی عطاؤں کا وافر حصہ ہے۔ اور چلتے چلتے میں اپنے مرشدی کے باتیں بتاتا ہوں، نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ زندہ پیر صاحب فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں، فرمایا ایک مرتبہ میرے قبلہ بادشاہ صاحب کی خدمت میں، بھائی ہم تو جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان کی مہربانی اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ میں نے ایک دن ان کی خدمت میں عرض کیا، برمنگم میں ان کے قدموں میں بیٹھا تھا، میں نے کہا حضور زندہ پیر صاحب فرماتے تھے، فرمایا مدنی، فرمانے لگے مدنی صاحب اپنی گرامر درست فرمایا، درست کرو۔ فرماتے تھے نہیں، فرماتے ہیں۔ جن کو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، فرماتے تھے نہیں، فرماتے ہیں۔ سبحان پیر کبھی نظروں سے جدا ہوا؟ ہمارا رب وہ ہے جو حی و قیوم ہے، حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ میرے مصطفیٰ وہ ہیں جو میرے علی رحمت اللہ علیہ کو وادی ہمراہ میں دیدار کرائیں تو وہ کہہ اٹھتے ہیں صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سجا کھا کے سجا کھا کے رب کی شانہ کھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیاں۔ میرا نبی کل بھی زندہ تھے اور میرے نبی وہ ہیں جو شہنشاہ گنگول کو یہاں پر بٹھاتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے، سبحان اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے سبحان سلامت رہو۔ اٹھاؤ اٹھاؤ آج اللہ اکبر۔ حضور قبلہ عالم شہنشاہ سخی زندہ پیر صاحب، ماشاءاللہ۔ سنیے اپنے مرشد کریم، وقت کے بہت بڑے مفتی تھے، آج ہم میں نہیں رہے، میں نے پہلے بھی اپنے خطبوں میں شاید یہ ذکر کیا ہوگا۔ سیدی مظہر الکونین صاحب دونوں کی قبور پر اللہ رحمتوں کی بارش فرمائے، آئے حضور زندہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں۔ اس وقت مظہر الکونین صاحب مجھے بتاتے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، کہ مدنی صاحب یہ گنگول کے جو پہاڑ تھے یہ بھی کالے تھے اور آج سرسبز و شاداب ہیں، تو زندہ پیر کے ذکر کی برکت سے اللہ نے ان پہاڑوں پر بھی سبزہ اگا دیا ہے، اور جس کے ذکر کی برکت سے پہاڑ سبزہ میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ تم اگر ان کے ساتھ تعلق جوڑ لو، اللہ کی عزت کی قسم، من کی دنیا بھی سنور جائے گی، تن کی دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی سنور جائے گی اور حشر بھی سنور جائے گا۔ تو آسان نسخہ، انہوں نے پوچھا مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ اللہ کیسے ملتا ہے۔ توجہ فرمائیے، اللہ فقیروں کی دو عرفی باتیں ہوتی ہیں، تو فرمایا مفتی صاحب جاؤ پہلے لنگر کھاؤ اس کے بعد بات کرتے ہیں، جاؤ پہلے لنگر کھاؤ۔ یہ میرے مرشد کریم کے دروازے کا فیض ہے کہ پہلے لنگر کھلایا جاتا ہے پھر بات کی جاتی ہے، تاکہ ہوش و آواز سے بات سن سکو۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ لنگر کھلایا، فرمایا پہلے لنگر کھا کے آؤ۔ جب واپس آئے کہا ایک جملے میں تو پیر صاحب مسکرانے لگ پڑے، کہا مفتی تم ہو، تقریریں تم کرتے ہو، مسئلے ہم سے پوچھتے ہو، تم بتاؤ۔ کہا نہیں نہیں، کتابیں بڑی پڑھ لی ہیں حضرت،
پوچھے میں وہ بھی جانتے تھے، عاشق جانتے ہیں، اقبال نے کہا تھا نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اقبال نے پھر کہا تھا تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ سبحان اللہ۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تو زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتابیں تم نے پڑھی ہیں۔ مفتی صاحب نے ہاتھ باندھ لیے، کہا مفتی صاحب سادہ نسخہ دیتا ہوں کہ خدا کس طرف ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ آواز جب تک نہیں نکالو گے اگلا جملہ ڈلیور نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ، ہاں اللہ اللہ کیے جانے سے، جن کو آتا ہے وہ پڑھ لے، جنہیں نہیں آنا وہ پیچھو چھوڑ کے پڑھو۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ فرمایا زندہ پیر صاحب نے مفتی صاحب ہمیں تو ایک ہی ادا آتی ہے، جہاں برائی نظر آئے اس سے منہ موڑ لو، جس طرف تمہارا منہ ہوگا اس طرف تمہارا خدا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ کثیرہ۔ ان شہدادوں کی وہ تو وہ ہیں نا، ان کی بات ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، میں نام نہیں لیتا کیونکہ وہ زندہ ہیں، اللہ زندگیاں دے، ان کی اولادوں کو زندگیاں دے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک کنواں ہے عرب شریف میں، وہاں پر گئے، پانی پیا تو نرینہ اولاد نہیں تھی، منت مانگی، انہوں نے دعا کی کہ اللہ اولاد دے، بیٹے کا نام ان کے نام پر رکھیں گے۔ یہاں پر چلتے چلتے صحافی حضرات کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ دین مصطفیٰ ہے، کوئی غیر مذہب ہمارے نبی کی توہین کرے وہ تو اپنے مذہب پہ رہ سکتا ہے، پر مصطفیٰ نے کیسا مسلک محبت اور ادب کی تہذیب سکھائی ہے۔ 1,24,000 میں کسی ایک کا بھی منکر ہو تو دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسلام آج دنیا والوں کو دعوت دیتا ہے کہ صرف ہمارے نبی نہیں، کل 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول ساری نسل انسانی کی مشترکہ وراثت ہیں، اور اس کی ذمہ، ان کی تحفظ اور ناموس کی ذمہ داری پوری انسانیت کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ سبحان یہ اللہ اسلام کا درس سبحان ہے۔ میرے آقا نے اپنے غلاموں کے نام سابقہ نبیوں کے نام پر رکھے ہیں۔ اللہ۔ یہ ہے موسیٰ، آپ کو مسلمانوں میں ملے گا موسیٰ خان، عیسیٰ خان، شعیب، یونس، صالح، یہ نام رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ میرے نبی سابقہ نبیوں کی عزت بڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی۔ پیر جی کو فون کیا، پیر جی اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے ولی علماء فرماتے کچھ ایسے ہیں جو تم میں ہی ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں، تم پہچان نہیں سکتے۔ تو انہوں نے فون کیا حضرت کو، حضرت دعا فرمایا اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ تو حضرت نے، بادشاہ صاحب کی تو وہی شان ہے نا، پیر جی صاحب تو میرے مشفق و مہربان ہیں، انہوں نے فرمایا جہاں پر منت مانگی تھی نا، سبحان اللہ وہ سبحان بھول گئے تھے، وہ بھول گئے مجھے بیٹا دیا کیا نام رکھوں، کہا جہاں پر منت مانگی تھی نا انہی نبی کے نام پر نام شعیب رکھ دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ جب اللہ آنکھ بن جائے، انہوں نے تو کلیم نہیں کیا، اولیاء اللہ نے تو کلیم نہیں کیا کہ ہم یہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ تو لڑائی ہمارے ساتھ تو نہیں ہے، مودی صاحب سے بھی لڑائی تو کسی اور کے ساتھ ہے۔ قبر میں تم نے بھی جانا ہے، قبر میں ہم نے بھی جانا ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے، آخری جملے ہیں، قبر میں سب نے جانا ہے یا نہیں جانا؟ اور بولے تو صحیح نا، قبر پر جانے کو بدعت کہتے ہیں، قبروں پر جانے کو بدعت کہتے ہیں، اور قبر میں جانے کے قائل ہیں۔ گال تو ہمیں سمجھ نہیں آئی، جن کو سمجھ آ جی آگے دے علماء کو سمجھ آ گئی۔ او قبر جان تو روک دین تے قبر جان تو منع نہیں کر دے، قبروں پر جانے سے روکتے ہیں کہ او مر گئے تو وہ بھی قبر جان گے، ہم مر گئے تو ہم بھی قبر میں جائیں گے۔ اور مولانا قبروں پر، مزاروں پر جانا بھی سنت ہے، قبر میں مرنے کے بعد جانا بھی سنت ہے۔ 1 سال بعد علماء موجود ہیں، نہیں تو آؤ میں تمہیں حدیث بتاتا ہوں، شہدائے احد کی قبروں پر مصطفیٰ کریم خود صحابہ کا جلوس لے کر شہدائے احد کی قبروں پر ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنے کے لیے میرے آقا گئے۔ تمام علماء متفق ہیں، اٹھاؤ حدیث نہ ہو تو مجھے پکڑ لو۔ تو یہاں سے ہمیں نشان مل گیا کہ سال کے بعد
قافلوں کی صورت میں مزارات شہداء اور اولیاء پر جانا یہ گمگولویوں کی نہیں، مصطفیٰ اور صحابہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف تشریف رکھیں اور سٹیج کے نعرے کا صرف جواب دیں۔ تو عرض یہ کرنا ہوں یہ سنت ہے، اور جیسے چادر پہ بلا لی۔ میں نے تو پہلے بات کر دی، باتیں کرنے کو بڑا جی چاہتا ہے، دور دور سے اہل ایمان آئے ہیں، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، آج جتنے بھی ہیں جس کو شک ہے نا، آؤ ذرا گنبد کو دیکھو، خدا کے فضل اور مصطفیٰ کی عطاؤں کا پتہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اللہ قبلہ پیر معصوم شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے، اللہ پیر جی صاحب کے درجات بلند فرمائے، پیر جی کو صحت عطا فرمائے۔ بادشاہ صاحب قبلہ کا سایہ، وہ ہمیں کیا ڈر ہے کہ غوث زمان بھی ہمارے سر پہ ہے، بادشاہ بھی ہمارے سر پہ ہے، حبیب اللہ بھی ہمارے پاس ہے، ان کریموں میں خطا کاروں کی بنائی ہے، اور نوکر ہے نا تو نوکر نے تو مالکوں کے قصیدے پڑھنے ہیں، مالکوں کے قصیدے پڑھنے ہیں۔ کسی نے زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ السلام کے رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے عرض کی، حضور سنا ہے، یہ سنا ہے، میں برکت کے لیے سنا رہا ہوں، کئی مرتبہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، سنا ہے جنتی دروازے سے کوئی گزر جائے جنتی ہے، کہا کوئی شک نہیں ہے، پر جو گنگول کی جھاڑی سے گزر جائے وہ بھی جنتی ہے۔ اللہ، جو گنگول کی جھاڑی سے گزر جائے تو وہ بھی جنتی ہے۔ میں وہ چہرے اپنے پیر بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں، 35 30 سال پہلے والے کس عالم میں تھے، جو آج کے مرید ہیں اپنے گریبانوں میں دیکھ کے جاکو کل کیا تھے، آج کیا ہو گئے، آج کیا اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ